کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کا بہترین ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے محنت میں عظمت ہے۔ یقیناً کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام بغیر محنت کے پورا نہیں ہوتا، جب تک اس میں محنت شامل نہ ہو۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب تک پسینہ نہ نکلے تب تک وہ کام پایا تکمیل تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا۔ ہر کام میں محنت محنت اور محنت ہے، اسی میں عظمت ہے، اسی میں برکت ہے۔ اگر ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک میں بھی ہمیں محنت کا درس دیا گیا۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنتوں کو دیکھیں، قابل دید ہیں۔ آپ خود پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کو دیکھیں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محنتوں کو دیکھیں، اور آج تک جس نے جو مقام پایا ہے، جو مرتبہ پایا ہے، جس عہدے پر فائز ہوا ہے، اس کے متعلق اگر ہم تھوڑا ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی محنتیں بہت زیادہ ہیں۔ راتوں کا جاگنا ہے، اٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنا ہے، اور اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو کر محنت کرنا ہے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں فرماتا، اللہ کسی کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی بھی محنت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی محنتوں کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں محنت میں عظمت ہے، اس ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک تمام مبلغین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں خوب خوب محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، میں مبلغین کو منچ پر دعوت دوں گا، پھر انشاءاللہ قرآن پاک کا سیگمنٹ ہوتا ہے پیغام قرآن، اس کے بعد ہم کلام بھی سنیں گے، اور پھر ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون ہوں گے؟ بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی، مبلغ مدنی چینل فضیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں فضیل بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے ہیں استاد محترم؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ ماشاء اللہ شعیب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بڑے پیارے نعت خواں عدنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا، السلام علیکم، ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے ہیں؟ وللہ الحمد، ماشاء اللہ، مرحبا، تشریف رکھیں۔ قاسم مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں قاسم بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور پورب و پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے. ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی، ان کی سی بات، ان کے دل ایک سے ہیں. بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاءکار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں. فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. عرض کی اور میری اولاد سے. فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں. فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا
اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے ساتھ آج عدنان بھائی ہیں، عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے سلم اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے سلم اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے
چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جس کے طرفوں کا دھوبل غیرہ بے حیا جس کے طرفوں کا دھوبل غیرہ بے حیا جس کے طرفوں کا دھوبل جس کے طرفوں کا دھوبل غیرہ بے حیا جس کے طرفوں کا دھوبل غیرہ بے حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے جانے مسیحا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی بجھ گئی بجھ گئی بجھ گئی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول نبی تو صاحب سبھی غیالہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا لال آیا کمال آیا کمال آیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، 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 ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے جی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کہ مولیا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اگر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا، ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، 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 واہ کیا جود و کرم ہے شغفت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں،
دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجددی جی کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجددی جی کے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عدنان شیخ صاحب کو برکتیں عطا فرمائے، اور بڑا پیارا کلام اعلیٰ حضرت لیا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی ذات ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ پاک کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ بلند ہے تو ہمارے آقا و مولا نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہماری جان قربان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اتنی بلند و بالا ہستی ہیں، اتنی بڑی شان والی ہستی ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی کوئی فرد ہے نا، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، تو اپنے لیے اپنے حصے کا علم حاصل کیے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا، اسے ضرور ملے گا۔ یعنی آپ دیکھیں، کوئی جتنی بڑی پوسٹ پر ہو، جہاں پر بھی ہو، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی کسی عہدے پر ہے، کوئی سرکاری عہدے پر ہے، تو کوئی تاجر ہے، تو کوئی دکاندار ہے، کوئی گاہک ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی مرید ہے، کوئی بھی ہے، ایکس وائی زی، تو ہر ایک فرد کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کے لیے یکساں ہے، وہ ایک ہی ہے، چاہے کوئی ریڑھی لگانے والا ہے اور چاہے کوئی کسی عہدے پر بیٹھا ہے، اس عہدے تک پہنچنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی، اور ریڑھی لگانے والے کو بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یقیناً محنت میں بے پناہ عظمت ہے، محنت میں بہت سی برکات ہیں، محنت کے بہت سارے بندے کو کمال بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ محنت ہی کی وجہ سے بندہ یوں کہیں کہ زمین کی پستیوں سے لے کر پھر وہ اوج ثریا کو چھوتا ہے، وہ بلندیوں میں پرواز کرتا ہے، بلندیوں پر وہ جاتا ہے، اللہ اسے عروج اور دوام عطا کرتا ہے، اور عزتیں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے، مقام اور مرتبہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو اس کے
پیچھے محنت کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی محنت ہی کی وجہ سے بندہ اس بڑے مقام اور منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک محنت میں عظمت ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، جیسے آپ نارملی پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے مبلغین کی آپ نے زیارت کر لی، انوائٹ بھی کیا تھا ہم نے، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مبلغین آج ہمارے پینل پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے، اور آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سارے بہت اچھے ہیں۔ اللہ پاک سے آپ کے حق میں بھی دعا ہے، اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ فضائل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ فضائل بھائی، محنت میں برکت ہے۔ بے شک محنت میں برکت ہے، ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے جی، حرکت میں برکت ہے۔ حرکت میں برکت۔ تو محنت یعنی ہر شخص، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ چاہے وہ کسی بھی زندگی سے، اس کی کسی بھی فیلڈ سے وہ تعلق رکھتا ہے، جی، تو وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ سیٹ ہو، اچھا ہر ایک جس لیول پر ہے وہ اس سے اوپر والے لیول پر پہنچنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ انسان کے اندر ایک چیز ہے چاہت، تمنا، تو یہ بڑھتی رہتی ہے۔ اچھا اب کون سی تمنا جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، یہ ایک پوری گفتگو ہے۔ ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ تمنا، وہ چاہت جو شریعت کے مطابق ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو بھی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، اگر شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے، تو اس کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے محنت۔ اچھا محنت کا کانسیپٹ کیا ہے، پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ محنت کا جو مطلب ہے وہ ہے بوجھ، تکلیف، مشقت۔ کہ انسان کسی کام کو، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو تکلیف برداشت کرتا ہے، جو مشقت برداشت کرتا ہے، جو اپنے وہ بوجھ لاتا ہے، اپنے وہ بوجھ لیتا ہے، تو اس چیز کو محنت کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا قرآن پاک کی آیت اگر ہم دیکھتے ہیں، قرآن پاک اور احادیث طیبہ، یہ ہمارے لیے بہترین ایک رہنمائی ہے۔ جی، قرآن کی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ واہ، یعنی کتنی پیاری آیت ہے کہ ترغیب ہے اس میں سعی کی، کوشش کی، صحیح کہ کوشش۔ انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ جی۔ یعنی یہ موٹیویٹ، آج کل مختلف لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں، جی، یعنی ابھارتے ہیں، کسی کام کی طرف لاتے ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے قرآن اور احادیث سے بڑھ کر موٹیویشن کہاں ملتی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت پہ بھی اگر ہم غور کر لیں، اور ایسے ہی احادیث طیبہ پر اگر غور کرتے ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، واہ، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جی، کہ آج ہم جوان ہیں تو آج ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان بہت سارے کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے لیکن ان کو کر نہیں پاتا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ غنا کا قبل فقرک، کہ جو غنا ہے یعنی مالداری ہے، جی، اس کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک اور بات ارشاد فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فراغ کا قبل شغلک، کہ جو فارغ ٹائم ہوتا ہے، انسان فری ہوتا ہے، اس فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور آخری بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حیات کا قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھیں، مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ جو لفظ آیا نا اغتنم، کہ غنیمت جانو، اس سے مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، ان کو ضائع مت کرو، ضائع مت کرو، بلکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس سے فائدہ حاصل کر لو۔ واہ،
اب محنت دیکھ لیں ہم، انسان جوان ہوتا ہے تو محنت کر سکتا ہے، جی بڑھاپے میں وہ محنت نہیں کر سکتا. جی انسان صحت مند ہوتا ہے تو محنت کر سکتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو بہت سارے کام کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا. جی ایسے ہی بہت سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں اور مزید وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ مالداری ختم ہو جاتی ہے تو وہ کام نہیں کر پاتے. ایسے ہی وہ حدیث پاک میں بھی ہیں، اس طرح کی مختلف احادیث بھی ہیں کہ مرنے کے بعد بندہ ایک بار سبحان اللہ کہنا چاہے گا ہائے ہائے ہائے، لیکن اس کو موقع نہیں ملے موقع گا نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ اب وہ دارالعمل میں نہیں بلکہ دارالجزا میں ہے. اللہ تو اکبر. دنیا کے اندر نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بھی جو محنت ہے نا، وہ دنیا میں ہی وہ کرنی دنیا ہے. کے اندر ہی ہے، زندگی کے اندر ہی ہے. تو دوبارہ سے ہم آتے ہیں کہ یہ جو محنت کا کانسیپٹ ہے نا، جی چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو جی چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں پورا کرنا پڑے. صحیح. اچھا فضال بھائی، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جیسے ہی کوئی موٹیویٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ یہ کام کریں، تو بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے فوراً اثر لے لیتے ہیں لیکن وہ حد سے زیادہ محنت شروع کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے ایسوں کے بارے میں؟ انسان کو جو بھی کام کرنا ہے وہ اپنی طاقت اور اپنے اسپیس کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے. اور احادیث کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی صحیح. کہ جتنی طاقت ہے بندہ اتنا کام کرے. بلکہ اعمال کے اندر بھی پسند یہ ہے کہ عمل تھوڑا ہو مگر وہ استقامت کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہو. کیا بات ہے. استقامت کے ساتھ ہو. اچھا، اس محنت کے اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں، کیسے مرتب ہوتے ہیں معاشرے میں، انسان کی زندگی میں؟ جیسی محنت ہوگی ویسا اس کا اس کا ویسا اثر. رزلٹ ہوگا. کیا بات ہے، ایک زبردست. طالب علم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کروں، جی تو وہ اس کے لیے پورے سال اس کو محنت کرنا پڑے گی. بعض طالب علم ہوتے ہیں جو پیپر کے دنوں میں محنت کرتے ہیں جی تو ان کی محنت کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاس ہو جاتے ہیں. جی اور کچھ طالب علم وہ ہوتے ہیں جو فرسٹ پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں جی تو وہ پورے سال محنت کرتے ہیں. ایسے ہی کوئی استاد ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ کے اندر نمایاں ہو جاؤں، ٹھیک ہے، ایکسپرٹ ہو جاؤں، جی تو اس کو ایکسٹرا محنت کرنا پڑے گی جی تاکہ نمایاں ہو جائے. ایسے ہی مالداری کے لیے بھی اس کو محنت ایکسٹرا کرنا پڑے گی. اگر حلال مال، مین بات وہی ہے کہ اصل چیز کیا ہے، وہ ہے شریعت پہ عمل. صحیح. تو جہاں پہ ہم بات کریں گے محنت کی، کامیابی کی، تو مراد وہی ہوگی جو شریعت کو مطلوب ہے. جی تو مالداری بھی وہ مالداری جو شریعت کو مطلوب ہے کہ حلال ہو اور حلال جگہ پہ اس کو خرچ کیا جائے. جی تو اس کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کا رزلٹ ہوگا. ہر شخص کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کو اپنی اسپیس کو دیکھتے ہوئے جی اور اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے محنت کرنا ضروری ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے، آپ نے سے بات کی کہ بندہ کسی بات سن کے موٹیویٹ ہو جاتا ہے جی اور محنت کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایکسٹرا محنت کرتا ہے. جی. اب نہ وہ دن دیکھتا ہے نہ وہ رات دیکھتا ہے، جی نہ وہ آرام دیکھتا ہے جی اور نہ وہ اپنا سکون کھانا دیکھتا ہے، نہ سونا دیکھتا ہے. جی تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے. جی. تو ایک جو جملہ کہا جاتا ہے نا، جان ہے تو جہان ہے. جان اب ہے. جان ہی نہیں رہے گی تو پھر اس جہان میں آپ کی محنتوں کا کیا فائدہ. سب سے پہلے فکر آپ اپنی جان کی کریں گے، اپنی صحت کی فکر کریں گے، اپنے آپ کی فکر کریں گے. آپ اتنی محنت میں لگ گئے، اتنی کوشش میں لگ گئے، نہ دن دیکھ رہے ہیں، جیسے فضائل بھائی فرما رہے ہیں کہ نہ دن دیکھ رہے ہیں، نہ رات دیکھ رہے ہیں، نہ سردی دیکھ رہے ہیں، نہ گرمی دیکھ رہے ہیں، نہ سونا دیکھ رہے ہیں، نہ جاگنا دیکھ رہے ہیں. بس جاگ رہے ہیں تو بس جاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تو کام ہی کر رہے ہیں. بھائی کھا لو، نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی یہ کام کر رہا ہوں. اچھا پی لو، نہیں ابھی سو جاؤ، نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ نہ کریں. اعتدال کے ساتھ رہیں آپ. انشاءاللہ آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں، شروع سے کریں، تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے. ہوتا یوں ہے کہ جس وقت مثال کے طور پر جیسے کوئی کام ہے نا، محنت طلب کام ہے، تو انسان پہلے تو پورا ٹائم اس کو ویسٹ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ٹائم قریب آتا ہے تو اب محنت اپنی بڑھا دیتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے. شروع سے ہی اگر تھوڑی تھوڑی کی ہوتی تو آخری دنوں میں ٹینشن ہی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اسکولز میں، کالجز میں، بعض اداروں میں، دینی اداروں میں بھی دیکھیں کہ بعض بچے ہوتے ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پیپر والے دن وہ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو کہ یہ آج کون سا ٹائم ہے پڑھنے کا، آج تو بھائی پیپر دینا ہے. یہ وہ بچہ کر سکتا ہے کہ جس نے پورا سال محنت کی ہوئی ہے. جیسے فضائل بھی یہ بھی کہہ رہے تھے نا، جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے،
جس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے پوزیشن لینی ہے تو پورا سالوں محنت کرے گا. ٹینشن ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو آخری دن پیپر کی تیاری کے لیے کتاب کھولتے ہیں اور اب وہ پریشان ہو کر بیٹھے ہیں, راتوں کی نیندیں ان کی حرام ہے, تو کھانا ان کا ڈسٹرب ہے, معدہ ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, چونکہ نیند نہیں ہوگی تو معدہ ڈسٹرب ہوگا, کھانا نہیں صحیح طرح نہیں کھا پائیں گے, پھر عجیب سی ایک کیفیت ہو جاتی ہے, اور پھر بات کرے تو آگے سے کاٹنے کو پڑے, یعنی کہ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, چڑچڑاپن آ جاتا ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, یہ شروع سے محنت نہ کرنا. ایسے ہی آپ اگر کسی جگہ پر اپلائی کر رہے ہیں کسی کمپنی میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں, آپ اس پر پورا اتریں گے تو آپ اپلائی کریں گے نا. آپ نے اپلائی کر دیا ہے, اب وہ انتظار کر رہے ہیں, اب کرتے کرتے جیسے ٹائم قریب آیا, اب آپ محنت کرنا شروع کر دیں گے, اپنی محنت بڑھائیں گے, تو آپ بعض اوقات اپنی ذات پر نا یہ نقصان, اپنی جان کو نقصان دیں گے, اپنے آپ کو نقصان دیں گے. ایسا نہ کریں, محنت کریں, ضرور محنت کریں, محنت کرنی ہے, محنت سے جی نہیں چرانا. ہماری یہ بات یہ, اور یہ محنت کرنی ہے, محنت سے جی نہیں چرانا. اس کا مطلب جو ہم بات کریں, اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا بس اب میں ریلیکس ہو جاؤں, اب میں سویا ہوں تو بس سویا رہوں, میں کھا رہا ہوں تو بس کھاتا ہی رہوں. یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اس معاشرے میں رہنا ہے, اس دنیا میں رہنا ہے, چونکہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے, بار بار زندگی نہیں ملے گی, بار بار زندگی نہیں ملے گی. یہ ایک مرتبہ کی زندگی میں آپ نے اپنی دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے, اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے, اپنی دنیا کو بھی کامیاب گزارنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے ابھی سے اپنا شیڈول بنانا ہے, جدول بنانا ہے, محنت کرنی ہے. کن کن کاموں میں, کیا کہیں گے شعیب بھائی, کن کن کاموں میں محنت کی جائے اور کن کن کاموں میں محنت نہ کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, محنت کے بہت سارے زاویے ہوتے ہیں. جی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھے کاموں کے اندر محنت کی جائے, جی اور اچھے کاموں میں اچھی نیت کے ساتھ محنت کی جائے تو اللہ پاک اس میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے, جی اور پھر دنیا کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت میں بھی اس کے فائدے ملتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, فضولیات کے اندر محنت کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, وہاں پر وائرل ہونے کے لیے, وہاں پر ویوز حاصل کرنے کے لیے لوگ نہ جانے کن کن کاموں کے اندر وہ محنت کر رہے ہیں. لیکن وہ محنت تو کریں گے اور بظاہر ان کو شاید کامیابی یوں مل بھی جائے, لیکن یہ کامیابی ٹیمپریری ہے, یہ کامیابی ختم ہونے والی ہے. اور اگر گناہوں بری یہ محنت کی ہے تو شاید قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا انجام انتہائی برا ہوگا. اگر گناہوں کے اندر اس نے محنت کی ہے تو محنت کرنی ہے تو اچھے یعنی اللہ کا فضل بچا سکتا ہے, وگرنہ شاید والی تو بات ہی نہیں ہے. شاید جس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے, رب کو ناراض کیا ہے, رب کی نافرمانی والے کام کیے ہیں, وہ تو یعنی جہنم کا مستحق ٹھہرا. اب اللہ کا فضل اس پر شامل حال ہوا, اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, یا اللہ نے کرم کر دیا, تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے, اللہ اسے معاف فرما دے, تو یہ ایک الگ صورت ہے. وگرنہ جو برا کام کرے گا, جو نافرمانی کرے گا, جو گناہ کرے گا اور گناہ والے کاموں میں محنت کرے گا, اور لوگوں کو بھی معاذ اللہ اس طرف موٹیویٹ کر رہا ہے, اس طرف لے کر آ رہا ہے, گناہوں کی طرف, گناہوں کے دروازے کھول رہا ہے, تو ایسا بندہ تو اپنی قبر کو بھی برباد کر رہا ہے, اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے. اللہ عافیت فرمائے. تو بعض اوقات تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بندے کا تو ایمان ہی سلامت نہیں رہتا, آخری وقت میں ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. ایمان برباد ہو گیا تو پھر تو کوئی دوسری راہ ہی نہیں, بچنا ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے, جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے, سب سے پہلے ایمان شرط ہے. گناہگار مسلمان بھی جنت میں داخل ہوں گے, لیکن اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد اللہ پاک کے فضل سے پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. جی شعیب مزید فرمائیں. اچھا, ایک ہم بات کر رہے ہیں جی کہ گناہوں کے اندر محنت کرنا. اب بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو جائز صورت ہے, کوئی بھی ایسا کام ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جائز ہے, مگر وہ اگر فضول کام ہو اور اس کے اندر محنت کی جا رہی ہے جی تو پھر یہ بھی قابل مذمت ہے. خلیفہ ہارون رشید, میں ایک آیت ایک پیش کرتا ہوں. جی جی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے کچھ کمالات دکھانا چاہتا ہوں, آپ مجھے اس کی اجازت دیں. اب اس کو یہ ہوا کہ اجازت دے دی گئی. خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے, اپنے کمالات دکھاؤ. اس نے یہ کیا کہ صحن کے اندر ایک سوئی گاڑی, اور دور ہو کر اس نے ایک دوسری سوئی پھینکی, اور اس مہارت کے ساتھ پھینکی کہ وہ پہلی سوئی کے ناکے سے گزر گئی. اس کا جو ناکا ہوتا ہے جہاں سے داغا ڈالا جاتا ہے, تو وہاں سے وہ سوئی گزر گئی. اب جو دیکھنے والے تھے, جو تماشائی تھے, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور بڑی اس کو داد دی. اب خلیفہ نے کیا کیا, خلیفہ نے کہا کہ اس کو 10 دینار انعام میں دیے جائیں.
اس کو 10 دینار انعام کے اندر دیے گئے، اور اس کے بعد خلیفہ نے کہا کہ اس کو اب 10 کوڑے بھی مارے جائیں۔ اچھا، اب اس کو 10 کوڑے مارے گئے۔ خلیفہ سے پوچھا گیا کہ ایک ہی اس نے کام کیا، اس پر انعام بھی دیا جا رہا ہے اور پھر اس پر سزا بھی دی جا رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ اس کو انعام اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ اس نے بڑی محنت کی ہے، بڑا ذہین ہے، بڑی مہارت کے ساتھ اس نے دور سے جو سوئی پھینکی وہ ناکے سے گزر گئی، لیکن کوڑے اس بات پر مارے جا رہے ہیں کہ اس نے جو محنت کی ہے وہ فضولیات کے اندر محنت، اگر یہ اپنی ذہانت، اگر یہ اپنی توانائی، اگر یہ اپنی محنت اچھائی کے اندر لگائے گا تو پھر جو ہے وہ خود بھی ترقی کرے گا اور اس کی قوم بھی ترقی کرے گی۔ اللہ اکبر۔ محنت مدنی چینل کے ناظرین کرنی ہے، کن کاموں میں؟ اچھے کاموں میں محنت کریں، کسب حلال کی طرف آئیں، اللہ پاک توفیق دے تو حلال کام، حلال کمائی کی طرف یہ محنت کریں نا۔ لوگ آج کل نا بڑا ایک المیہ ہے قاسم بھائی کہ لوگ شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے ہیں، بس کسی طریقے سے چھت کھلے، اوپر سے کوئی پیسوں کی برسات ہو جائے، کوئی سونے گریں، کوئی چاندی گرے، کوئی درہم و دینار آئیں اور میں راتوں رات بس مالا مال ہو جاؤں۔ اور رات کو یہ سوچتے سوچتے سوتا ہے بندہ اور صبح اٹھتا ہے کہتا ہے اچھا پھر مزدوری پہ جانا، چلو بھائی مزدوری پر نکلتا ہے۔ تو یہ شارٹ کٹ راستے کے چکر میں نا لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ صرف سوچو میں محنت سے عاری ہو رہے ہیں، محنت سے جی چرا رہے ہیں۔ اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انسان خوددار نہیں ہو رہا، بالکل خوددار نہیں ہو رہا۔ تو خودداری کو کیسے اپنایا جائے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خودداری کی تعریف سننی چاہیے کہ خودداری کسے کہتے ہیں۔ رکھ رکھا، غیرت یا عزت نفس جیسی جو الفاظ ہیں اس کو خودداری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہر وہ شخص جو خوددار ہوتا ہے وہ ہر اس قول اور فعل سے بچتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت پر حرف آتا ہے۔ اچھے حالات تو دور کی بات، وہ برے حالات کے اندر بھی کوئی ایسا فعل یا عمل یا ایسا قول کا اقرار نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت، ان کی غیرت پر حرف آئے، ان کی عزت نفس یہ داغدار ہو۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کہ کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرے۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خودداری نام کی چیز ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے دور دور تک نظر نہیں آتی، لیکن وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض کا وہ ایسے قول یا ایسے افعال کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت اور غیرت پر حرف آ رہا ہوتا ہے جی، اور اس کو اپنا بڑا کمال اور ہنر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بہت بڑا کام کیا۔ حقیقت میں وہ کوئی کمال والی بات نہیں ہوتی، بلکہ اپنی عزت نفس پر داغ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ خودداری کی کچھ علامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں استطاعت بھی دی ہوتی ہے، مال بھی دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ چیزیں نہیں خریدتے۔ مثال کے طور پر اب وہ کہیں سفر پہ جائیں گے تو سفر کے اندر جو ضروری اشیاء وہ اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، پھر سفر میں دوسروں سے سوال کریں گے بھئی فلاں چیز دے دیں، فلاں چیز دے دیں۔ اسی طرح ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے کبھی ماچس، کبھی گرم مسالہ دے دیں، کبھی آٹا، چینی، اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح کسی کے پاس پیسے ہے، حالانکہ قلم یہ 10-20 روپے کا آتا ہے، لیکن اس کے باوجود جیب میں نہیں رکھتے، دوسروں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں بھی قلم دینا، یہ چیز لکھنی ہے۔ اسی طرح موبائل ہے تو موبائل اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بیلنس ڈلوا لے، لیکن پھر بھی دوسرے سے سوال کریں گے بھی کال کرنی ہے 2 منٹ کے لیے موبائل دینا۔ اسی طرح اور بھی دیگر مسائل ہیں کہ موبائل کا چارجنگ یہ مانگ لینا یا سواری مانگ لینا، اس کے پاس طاقت ہے سواری خریدے، یا اگر خریدنے کی طاقت نہیں ہے لیکن وہ دوسری سواری پہ بھی سفر کر سکتا ہے پیسے دے کے، لیکن پھر بھی دوسرے سے مانگے گا۔ یاد رکھیں کہ بار بار یہ سوال کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلی چیز قیل و قالا، یعنی فضول باتیں۔ نمبر 2 وَإِدَاعَةَ الْمَالِ، مال کا ضیاع کرنا، مال کو ضائع کرنا۔ نمبر 3 وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور کثیر سوال کرنا، بار بار سوال کرنا۔ جی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے ناپسند کیا ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں خودداری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ کریں. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ خودداری کے ٹاپک کو آپ نے ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں، مختصر اور جامع انداز میں لیا ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، بہت بڑی دولت ہے خودداری. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. آپ دیکھیں معاشرے میں، ہماری معاشرے میں کئی افراد آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں ہم کہتے ہیں یہ سفید پوش افراد ہیں. مجبور ہوں گے اور واقعتاً ضرورت مند ہوں گے، واقعتاً انہیں شدید حاجت ہوگی کسی چیز کی، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. محنت اپنی کریں گے، اپنے سارے معاملات کریں گے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اس کے باوجود بھی کبھی انسان پر ایسے وقت، کڑے وقت آ جاتے ہیں، کبھی آزمائش آ جاتی ہے کہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کے افراد کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. آج کل لوگوں نے ایک مثالیں دی نا. کچھ ہمارے معاشرے میں اپنے ساتھ کولیگز ایسے ہوتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، کچھ افراد، کچھ پڑوسی، کچھ رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں کچھ اس طرح کے افراد ہوتے ہیں جن کی طبیعت یہ ہوتی ہے مانگنا ہے، بس مانگنا ہے. انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے مانگنا ہے. ایک انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ جب مانگ کر گزارا ہو رہا ہے تو محنت کر کے کیوں، جب مانگ کر گزارا ہو رہا ہے تو پھر اپنا خرید کر کیوں، جب کسی کے موبائل سے بات ہو سکتی ہے تو اپنے موبائل میں بیلنس کیوں، جب کسی اور سے مانگ کر سواری پر میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں تو پھر اپنی ہی سواری کیوں. تو یہ ایک بڑا عجیب سا ایک ذہن ہے، بڑا عجیب سا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ کوئی کرے گا، دوسری مرتبہ کرے گا، تیسری مرتبہ، اگلی مرتبہ اس کی بھی تو پریشانی ہو جائے گی، کوئی وہ بھی تو نہ کر سکتا ہے. پھر ایسے ہی افراد سامنے والے کو کر رہے ہوتے ہیں کہ تانے دے دے کر تم تو دوستی کے لائق نہیں ہو، تم تو رشتہ داری کے لائق نہیں ہو، تم سے 2 دفعہ کیا چیز مانگ لی، اور تم مطلب ایموشنل بلیک میلنگ، کہ ایسا بلیک میل کریں کہ بندہ سامنے والا ہی پریشان ہو جاتا ہے. بھئی آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس کے گھر میں بچہ بیمار تھا، اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، اسے اس گاڑی کی حاجت ہے، اس نے آپ کے لیے نہیں خریدی گاڑی، اپنے لیے خریدی ہے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی سہولت کے لیے. چلیں اس نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ آپ کی ہیلپ کر دی، آپ کو گاڑی دے دی. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ مالک ہو گئے اس گاڑی کے. تو جب آپ کے پاس اپنی استطاعت موجود ہے کہ آپ خرید سکتے ہیں تو کیوں نہیں، یا نہیں خرید سکتے تو آپ کرایہ دے کر آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں. ہاتھ پھیلانا ہی کیوں ضروری، ہاتھ ہی کیوں پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بری عادت ہے. یقین کریں یہ اچھی عادت نہیں ہے. محنت کریں نا، اپنی محنت کے بل بوتے پر جب آپ پھل کھائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. آپ کو اس محنت کا، اس چیز کا بھی احساس ہوگا. دوسروں سے مانگ کر چیز کا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، کوئی کسی کی گاڑی لے کر سامنے، کوئی اکثر ہوتا ہے روڈ پر جا رہے ہوں تو سامنے والا تھا کھڈے میں زور سے لگائے نا تو پیچھے بیٹھا بندہ کہتا ہے لگتا ہے اس کی اپنی نہیں ہے. اپنی چیز کا احساس ہوتا ہے، دوسروں کی چیز کا احساس نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ اپنے اندر ایک ہمت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں کہ چیز اپنی ہو. میں فضائل بھائی آپ سے عرض کروں گا کہ کیوں یہ ذہن ہے لوگوں سے ہی مانگنا ہے، کیوں ایسا؟ تو مزاج، طبیعت بن جاتی ہے. آپ نے کہا عادت بن گئی. ہوں پہلی بار مانگتے ہوئے تھوڑی سی فیلنگ ہوتی ہے جی، لیکن جب اس کو کنٹینیو ہوئی مانگنا ہوتا ہے، عادت بنتی رہتی ہے تو وہ فیلنگ بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، پھر جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو ان کی وہ گیدرنگ میں شامل بھی نہیں ہو پاتا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ ٹائم تو اس کو ساتھ رکھتے ہیں اپنے، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ اس سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اچھے لوگ اس کی فرینڈ لسٹ سے یہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے پھر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہی وہ ملتا جلتا وہ بیٹھتا ہے. کلاس کے اندر بھی دیکھ لیں یا ہم جنرل اپنی فیملی کے اندر بھی دیکھ لیں، مشہور ہو جاتا ہے ارے بھائی اس کی تو عادت ہی مانگنے کی ہے جی، لیکن اس کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پتہ لگتا. جبکہ یہ اچھی بات نہیں. گلی کے اندر بات چلی مرچیں مانگنے کی، ٹماٹر مانگنے کی، تو گلی کے اندر وہ مشہور ہوتی ہے. کوئی خالہ ہوتی ہے، کوئی خالہ ہے تو مشہور ہے کہ یہ خالہ تو بس یہ چلتا رہتا ہے، ان کا مانگنے کا چلتا رہتا ہے. تو پوری گلی کے اندر ان کا ایک اچھا امیج نہیں رہتا. تو جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر دیکھیں نا، اس میں یہ ملتا ہے کہ بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. صحیح. یعنی جو ہاتھ دیتا ہے نا وہ ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جی. تو اب
بندہ دیکھ لے کہ میری حالت کیسی ہے، میری کنڈیشن کیسی ہے، کہ میں مشہور کس طور پر ہوں، کہ یار ماشاءاللہ بڑا سخی ہے، بڑا مدد کرتا ہے، جی لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرتا ہے. اگر اس طرح مشہور ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. واہ. اور اگر اس طرح مشہور ہے کہ بھائی جب دیکھو مانگتا رہتا ہے، تو اب اپنی عادت کو، اپنی طبیعت کو، اس کو تبدیل کرنا چاہیے. صحیح. آپ نے بڑی اچھی بات بولی کہ موٹر سائیکل ہوتی ہے، گڈھے میں پڑے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی اپنی ہے یا جی کسی اور کی ہے. تو اچھا ایسے ہی محنت کی بات اگر ہم کر رہے ہیں، جی ہر ایک بولتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اچھا خاندان، فیملی کے اندر بھی ہر کوئی نہیں، وہ آبا و اجداد امیر تھے، کبیر تھے، تو اب یہ بھی ہو گیا. یہ بہت کم ایسی کہانیاں ہوتی ہیں. اکثر اگر ہم اٹھا کے دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے سامنے کامیاب ہیں، جی تو ان کی رات دن کی محنتیں ہوتی ہیں، جی ان کا ٹائم شیڈول ہوتا ہے. جی کیا صاحب کیا ایسے فرماتے ہی ہیں ہے، آپ؟ بالکل. اور پھر وہ اسی ٹائم شیڈول کے مطابق اپنی چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں. وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی اپنی خواہشات کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں. جی. چیزوں کو مینیج کر کے چلتے ہیں. اور پھر کامیابی کے جو درج ہیں، عربی میں کہتے ہیں اس کو اسٹیپ، انگلش میں کہتے ہیں، تو جو کامیابی کے اسٹیپ ہیں وہ اس کو پار کرتے چلے جاتے ہیں. جی کیا بات ہے. کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، کال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ محنت سے کون سی اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. کیا کہیں گے شعیب بھائی، محنت سے کون سی اخلاقی خوبیاں بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ محنت سے جو ہے وہ اول تو یہ کہ ماشاءاللہ مبلغ نے بیان کیا کہ خودداری انسان کے اندر آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایمانداری. جو بندہ محنتی ہوگا تو وہ اپنے ادارے کے اندر یا کہیں کام کر رہا ہو تو وہ سچ بولنے کا عادی ہوگا. اور جو محنت سے جی چراتا ہوگا، جو سستی اور کاہلی کا شکار ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ اخلاق کی کمزوریاں آتی رہتی ہیں کہ وہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ اس نے کام وقت پر کیا نہیں، اس کو جو کام دیا گیا وہ پورا نہیں ہوا، تو اب جو ہے وہ جھوٹ کی طرف چلا گیا. تو یہ اخلاقی خوبیوں کا بھی جو ہے وہ ایک ذریعہ محنت ہے. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. میرا یہ سوال ہے کہ محنت کو عظمت کیوں حاصل ہے؟ کیا کہیں گے قاسم بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محنت کو عظمت کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. صحیح. اور محنت کرنے سے اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور اسی طرح جب محنت کرتا ہے تو اسے معاشرے میں عزت ملتی ہے. جبکہ اس کے برعکس دیکھ لیں، اگر سستی بندہ کرے گا تو کامیابی سے ناکامی کی طرف چلا جائے گا، اور یہی ناکامی بعض اوقات اسے ذلیل و رسوا بھی کرتی ہے. اللہ حافظ فرمائے جی. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. میرا سوال ہے کہ محنت اور قسمت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. اور قبیلہ عدنان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی بھی کلام اعلیٰ حضرت کا جو آپ کو پسند ہو، برائے کرم وہ بھی ہمیں سنائیں. جزاک اللہ. کیا کہیں گے استاد صاحب؟ سے بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی خراب ہے. جی. یعنی وہ اپنی ساری ناکامیوں کو قسمت پر ڈال دیتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو اختیار عطا فرمائے. تقدیر ایک الگ پوری بحث ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے. یعنی مجبور کر دیا گیا، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا اب اس کو وہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. دو راہیں، ایک کامیابی کی راہ ہے اور ایک ناکامی کی راہ ہے. اب انسان کس راہ کو چنتا ہے اور کس راہ پہ چلتا ہے، یہ خود ہی اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ کہنا کہ ہماری قسمت خراب ہے یا میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. دنیا یہ دارالعمل ہے. دنیا یہ دارالعمل ہے، یعنی یہاں پہ ہم عمل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہ عمل کا ایک گھر ہے. تو جو جیسا عمل کرے گا وہ ویسا پائے گا. ایک کسان زمین میں ایک کھیتی باڑی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، تو اب اس کی اتنی محنت کے بعد جا کے اس کو وہ کھیتی، وہ پھل نصیب ہوتا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ جو میری قسمت میں ہوگا وہ مجھے مل جائے گا، اور بغیر وہ کھیتی باڑی کیے، بغیر وہ دانہ بوئے اگر صرف بیٹھا رہے تو اس کا جھاڑیاں ملیں گی، دھوپ ملے گی، اور اس کو اور کچھ نہیں ملے گا. جی. تو یہ بات یہاں ایک جملہ کسی کا یاد آ رہا ہے استاد صاحب. کسی نے کہا تھا کہ غریب پیدا ہونا یہ جرم نہیں ہے، عیب نہیں ہے، غریب مر جانا عیب ہے. کہ اصل موٹیویٹ اصل اس معنی میں کرنا تھا کہ آپ محنت کر کے آپ اپنی منزل پا سکتے ہیں.
جو یہ رونا روتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ نے محنت کتنی کی جناب؟ اپنے اوپر بھی تو غور کریں، سوال کریں نا اپنے آپ سے کہ بھائی آپ کا بھائی وہ آج کسی عہدے پر ہے، آپ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا بھائی، آپ کا کزن، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آج اس کے پاس کوئی اسٹیٹس ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس عہدہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محنت ہے. آپ پیچھے دیکھیں تو صحیح نا، اس کو پڑھیں تو صحیح، اسے پوچھیں تو صحیح بھائی تم ادھر کیسے پہنچ گئے. وہ بتائے گا آپ کو بھائی میں نے اس کے لیے کتنی چکیاں چلائی ہیں مجھے پتا ہے، کتنی محنتیں کی ہیں مجھے پتا ہے، میں سردی گرمی برداشت کرتا رہا ہوں، میں نے سب کچھ صعوبتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں. آج میں اگر اے سی والے روم میں بیٹھ کر، آفس میں بیٹھ کر میں سکون سے اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو میری محنت ہے، میری محنت ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور جو غریب ہے تو معاذ اللہ یہ کوئی عیب ہی ہے، نہیں، استغفر اللہ، یہ عیب نہیں ہے. یہ ایک سمجھانے کے لیے تھا جملہ کہ اس میں محنت کی طرف اشارہ ہے کہ محنت کی جائے، محنت کی جائے، انشاءاللہ مشکلات اللہ دور کرنے والا ہے. تو جو رب ہے نا، رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. محنت کو کوئی کرنے والا محنت کر رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم پھر اس پر ہوتا ہے. وہ چاہے دنیا کے لیے کیوں نہیں کرتا، اگر کوئی دنیا پانے کے لیے بھی محنت کرتا ہے نا تو اسے اس کی محنت کا پھل ملتا ہے. ہاں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا تو ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے، دنیا کو بھی کامیاب کرنا ہے اور آخرت کو بھی انشاءاللہ میں نے بہتر بنانا ہے. اس بہتر بنانے کے لیے میں نے یہاں پر اس انداز میں رہ کر زندگی گزارنی ہے. اچھا اب یہاں ایک اور سوال ذہن میں اٹھے گا، شاید اس میری گفتگو سے بہت ساروں کے ذہن میں آئے کہ پھر یہ کیسے ممکن ہے استاد صاحب؟ یا تو دنیا پر بندہ اپنا وقت صرف کرے یا پھر آخرت. تم دین اور دنیا کو آپس میں ساتھ لے کر کیسے چلا جائے؟ یہ تو کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں دینی جو امور ہے وہ بھی لمیٹڈ ٹائم ہے نا، ان کا اپنا ٹائم ہے. جیسے کہ 5 نمازیں، جی، تو 5 نمازوں کا ٹائم مخصوص ہے. تو جب نماز کا ٹائم آئے تو اس وقت نماز پڑھنی ہے. واہ، جب رمضان آتے ہیں، سال میں ایک بار رمضان آتے ہیں، صحیح، تو جب روزہ رکھنا ہے اس کا بھی ٹائم ہے. اچھا اس روزے کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سارے کام اسٹاپ ہو جاتے ہیں، جس بھی چل رہا ہوتا ہے، گھر بار بھی چل رہا ہوتا ہے. روزہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے. تو عبادات یہ ہمارے اعمال سے خارج نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کے اندر شامل ہیں، بلکہ ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں روزمرہ کے کام میں شامل ہے ہمارے. بلکہ اگر روزمرہ کے کاموں پہ اگر ہم غور کریں، جو میں ایک ٹاپک بھی لیا تھا کچھ دن پہلے کہ نیت، جی، تو اگر وہی کاموں میں اگر ہم کر لیں، نیت کرتے جائیں تو ہمارے بہت سارے کام ثواب کا ذریعہ بن جائیں گے. رزق حلال ہے تو رزق حلال کمانا خود ایک عبادت ہے. بچوں کو کھلاؤں گا، گھر بار کو کھلاؤں گا، ایک بندے کی محنت ہوتی ہے جی، اور پورا گھر چل رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بندہ مشقت برداشت کر لے، جی، سب کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے. والدہ ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، تو ان سب کے لیے راحت کا ذریعہ ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور یہ نیت کر لے کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہی اس کے لیے ذریعہ ہے. ذریعہ ثواب بھی بنے گا انشاءاللہ اور ذریعہ آخرت بھی بنے گا انشاءاللہ. یہاں پر ایک لوگوں کا نا تاثر ہے. بعض اوقات بعض بندوں کو یعنی سننے میں آتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ، بھائی میں تو اپنے بچوں کے لیے رزق کے حلال کما رہا ہوں نا، میں نماز نہیں پڑھ رہا. بھائی روزہ نہیں رکھ رہے، بھائی میں تو اپنے بچوں کے لیے رزق کے حلال کمانا بھی تو ثواب ہے، تو میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں. تو کیا کہیں گے استاد جی ایسے افراد کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب آپ کا ٹائم کا وقت ہوتا تھا، یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوتے تھے، تو جیسے ہی اذان ہوتی تھی، نماز کا ٹائم ہوتا تھا، تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنہ کی روایت موجود ہے کہ نماز کے ٹائم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. کیا ایسا نہیں ہے استاد جی کہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ایسے افراد ختم ہو چکے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، وہ محنت بھی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان میں مجھے یاد ہے کہ مدنی مذاکرے میں میں نے کسی رمضان میں دیکھا، شاید پچھلے یا اس سے پچھلے سال میں نے دیکھا تھا کہ وہ افراد جو مزدور ہیں اور اتنی گرمی میں اتنی محنت کا کام وہ کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ روزہ، انہوں نے کہا جی الحمدللہ روزہ. روزہ کیوں رکھا؟
تو مطلب یہ روزہ ان کا جی روزے سے ایسا نہیں ہے کہ یہ گرمی آپ کو روزہ چھڑوا دے، یہ محنت بھی کر رہے ہو، گرمی بھی لگ رہی ہے تو رزق حلال بھی کما رہے ہو. انہوں نے کہا جی روزہ فرض ہے، یہ اللہ کی بات ہے اللہ کی طرف سے، ہم نے تو اس کا جواب دینا ہے. یہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال لیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم نے جواب دینا ہے. یقین کرے اتنا مزہ آیا نا یہ دیکھ کر کہ ایسے افراد بھی ہیں. ایک بندہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، آفس میں بیٹھ کر اے سی کے نیچے بیٹھ کر روزہ نہیں رکھ رہا اس لیے جی میں محنت کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا معاذ اللہ، میں اس لیے نماز چھوڑ رہا ہوں. آفس میں بیٹھ کر مزے سے سارا کام کر رہا ہے، نوکر چاکر پانی بھی آپ کے خادم آپ کو لا کر دے رہے ہیں، جناب اٹھ کر وہاں تک جا کر پانی کا ایک گلاس نہیں لا پا رہے. بیل بجاتے ہیں تو بیل پر پانی آ رہا ہے، بیل بجاتے ہیں بیل پہ چائے آ رہی ہے، بیل پر سارے کام ہو رہے ہیں. یعنی آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے جی میں محنت کر رہا ہوں، میں گھر سے نکل رہا ہوں. کیا محنت کی ہے جی؟ میں گھر سے نکلا ہوں، اے سی والی گھر سے نکلا ہوں، اے سی والی گاڑی میں بیٹھا ہوں، اے سی والے آفس میں بیٹھا ہوں، آ گیا ہوں اور اے سی والے آفس میں آپ کے کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں. یہ میری محنت ہے. ان سے پوچھیں جو مزدور ہیں، جو جون جولائی کی سخت گرمیوں میں جب روزے تھے، ابھی تو چلیں اس مرتبہ بھی اور کچھ ٹائم سے ٹھنڈے ٹھنڈے روزے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے تو، لیکن پیچھے تھوڑا غور کریں نا کہ یہ کتنی سختی کے دور یعنی کہ گرمی کے روزے گزرے. تو ان گرمی کے روزوں میں بھی جو اللہ کا خوف رکھنے والے تھے انہوں نے روزے رکھے ہیں. وہ کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں آئے ہیں، مشکل میں آئے ہیں، ان کی نمازیں نہیں گئی ہیں. ابھی آپ کو کیا ہوا، گھر میں شادی لگی ہے نماز چھوڑ دی، یہ ایک خوشی اللہ پاک نے دی آپ کے گھر میں، آپ کا بچہ آج وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، آپ نماز چھوڑ رہے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ نماز چھوڑ دی آپ نے. یہ تو حیرانی کی بات ہے کہ آپ نے نماز چھوڑ دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نمازی بندے کی نماز چھوڑ؟ کیا ہوا جی؟ گھر میں شادی لگی ہوئی تھی. کیا یہ شادی مانے تھی آپ کو نماز پڑھنے سے؟ شادی نے آپ کو روک دیا کہ نماز نہیں پڑھنا؟ آپ سارے فنکشن روک دو، بھائی چلو بھائی سارے پہلے نماز پڑھو. آپ سربراہ ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ کام کریں، نماز پڑھائیں، لوگ بچوں کو اس طرف بھی لے کر آئیں. یعنی پتہ ہونا کہ یار کیا کام کرنا ہے. اللہ پاک کی عبادت سے تو جی چرانے والی بات ہی نہیں ہے. آپ تو ایک شادی خوشیوں کے دن میں آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو دوسری طرف کسی پر قیامت ٹوٹی ہوتی ہے. کسی کو کوئی عزیز جائے، کسی کا بچہ دنیا سے چلا جائے، کسی کی ماں، کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، وہ وہاں پر بھی نماز نہیں چھوڑ رہا، وہ جماعت نہیں چھوڑ رہا، اسے ڈر ہے یہ ان کی تدفین کر دی جائیں گی. یہ ایک ان کے ساتھ ایک حقوق ہے، قلبی تعلق ہے، رشتہ ہے. وہاں تو اللہ کی بارگاہ میں نے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نے حساب دینا ہے. تو یہ شاہ صاحب جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، مطلب 2 رکعت نماز شکرانے کے مزید پڑھنے چاہیے، انہیں تو مزید پڑھنی چاہیے، مزید پڑھنے چاہیے. یعنی جو جس کو نعمتیں کم ملی اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اور جس کو زیادہ ملی جی ان کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے بالکل کہ اللہ نے مجھے اتنا راحت دی، سکون دیا، اطمینان دیا. تو بس بات وہی ہے کہ اپنا اگر مائنڈ بن جائے، کانسیپٹ یہ ہو جائے کہ مجھے شکر گزاری کرنی ہے، رب کی اطاعت کرنی ہے، تو بندہ اس طرف مائل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک کال لیتے ہیں جی آپ کی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا محنت کے بغیر کامیابی ممکن ہے؟ کیا کہیں گے شعیب بھائی؟ محنت کے بغیر کامیابی ملنا بہت مشکل ہے. یوں تو نہیں کہیں گے کہ ممکن نہیں، لیکن بہت مشکل ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی عہدہ مل گیا، کسی کی سفارش کی وجہ سے کوئی ایسا عہدہ مل گیا، کوئی ایسا مقام مل گیا، تو وہ یہ ہے کہ وہ دیر پا رہے گا نہیں. اور جو محنت کے ذریعے وہ گراس روٹ لیول سے وہ بندہ آیا اور اس نے محنت کر کر کے وہ مقام پایا، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ کامیابی اس کی دیر پا رہے گی. تو اللہ نے چاہا اگر اچھی جگہ ہے، کوئی شریعت سے تعلق رکھنے والی ہے، تو انشاءاللہ اس کی آخرت میں بھی جگہ ملے گی. کیا بات ہے. چلیں جی ایک کال لیتے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ طلبہ کی زندگی میں محنت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. کیا کہیں گے قاسم بھائی؟ آپ تو ماشاءاللہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے ناظم بھی ہیں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محنت طلبہ کے لیے کیوں ضروری ہے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے تو طلبہ کو علم، بہتر مستقبل اور معاشرے میں ایک اچھا مقام دلانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے. صحیح. اب چاہے وہ طلبہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ محنت کرے گا تو اسے علم حاصل ہوگا. اسی طرح اگر اس نے محنت کے ساتھ علم دین حاصل کیا یا دنیاوی تعلیم حاصل کی تو پھر اس کو بہتر مستقبل ملے گا، اچھی نوکری ملے گی. اب جس نے محنت اچھی طرح نہیں کی ہوتی، بس ٹائم گزارا ہوتا ہے، تو پھر اینڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ جب ان کی تعلیم مکمل ہونے والی ہوتی ہے تو وہ ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں کہ اب ہمارا مستقبل کیا بنے گا، ہم کون سی نوکری کریں گے. تو جس نے محنت اچھی کی اس کا مستقبل بھی روشن ہوتا ہے.
صحیح. اسی طرح جب اس نے محنت صحیح طریقے سے کر کے علم دین حاصل کیا ہوگا یا دنیاوی علم حاصل کیا ہوگا تو معاشرے کے اندر ایک اس کا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کو عزت بھی ملے گی. صحیح جی. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یقیناً طلبہ اکرام کے لیے بھی محنت بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں آپ نے کس فیلڈ کا انتخاب کیا. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، جی ہاں، آپ پر کتنی محنت لازم ہے کہ ایک مرتبہ یہ سوچئے گا کہ میرے ہاتھوں میں کتنی جانیں آئیں گی، یعنی کتنے افراد جن کا علاج میں کروں گا. تو یعنی کہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اگر آپ بن رہے ہیں تو آپ کے پاس کتنے افراد آئیں گے، یعنی کہ جو تڑپتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس، اور آپ نے اس کیفیت میں ان کا علاج کرنا ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپریٹ کرنا پڑتا ہے، جو سرجیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ محنت نہ کی ہوئی اور وقت گزارا ہوا، یا جیسے بھی بات کر رہے تھے شعیب بھائی، پرچی کے ساتھ آگے، تو بہت سی جانوں کے ساتھ آپ کھیلیں گے. اچھا، آپ کنسٹرکشن کے کام کے ماہر بننا چاہ رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو آپ اپنے کام میں اگر محنت نہیں کریں گے تو بڑی پلازا تو کھڑا کر دیا، لیکن پتہ چلے کچھ ہی ٹائم میں وہ ایک دم بیٹھے اور کتنی جانوں کا نقصان ہو جائے. اسی طرح اگر آپ کوئی اور شعبہ اختیار کر رہے ہیں تو آپ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ جب شعبہ کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر آگے کی پلس پوائنٹ، مائنس پوائنٹ، یہ سارے آپ کے پیش نظر ہوں گے. میں اگر غلطی کروں گا تو پھر اس کا نقصان کہاں تک جائے گا. اگر انسانیت اندر نہیں ہے کہ خیر ہے بھائی، کوئی مر گیا تو کیا ہوا، استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، انسان تو انسان، مسلمان کا دل تو ایسا ہوتا ہے، وہ تو جانور کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. آپ نے بہت سے ایسے افراد دیکھے ہوں گے، ان کے سامنے اگر دیکھا جائے نا، کوئی جانور کو بھی چوٹ لگ جائے، گاڑی کے نیچے کوئی بلی آ گئی، کتا آ گیا، تو وہ ایک دم یوں پریشان ہو جائیں گے، منہ چھپائیں گے، آنکھیں بند کریں گے، وہ نہیں دیکھنے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک کیفیت ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا کہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں بکری کو ذبح کرتا ہوں، مجھے اس پر رحم آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ ایک کیفیت یہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی کہ یہ نرم دل ہونے کی علامت کو بیان کیا گیا. ایک طرف تو یہ ہے، اور ایک طرف اگر یہ کانسیپٹ ہے، یہ ذہن ہے کہ کوئی مر جائے تو فکر ہی نہیں ہے، یہ تو انتہائی سنگ دل ہونے کی علامت ہے، پتھر دل ہونے کی علامت ہے. کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا. مسلمان کی شان کیا ہے کہ رحماء بینہم، مسلمان تو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اگر کہیں کوئی آزمائش آتی ہے تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، مسلمان ایک بہت بڑی تعداد میں باہر نکل کر مدد کے لیے آتے ہیں. آپ سیلاب کی کیفیت میں دیکھیں، 2005 کے زلزلے کو دیکھ لیں، پھر سیلاب کی کیفیت کو دیکھیں. وہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی آزمائش میں مسلمان مبتلا ہوئے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان ایک مرتبہ تکلیف میں آئے ہیں، اور پھر اپنی بساط کے مطابق انہوں نے اس کے لیے کوشش کی ہے. تو یہ مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ جو بن رہے ہیں آگے کا سوچ کر اسی اعتبار سے محنت کریں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کی غلطی آپ کی محنت نہ کرنا، محنت سے جی چرانا بہت سو کو نقصان پہنچا سکے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی ایک اور کال لیتے ہیں. شہر یار اتاری دندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے، اور مجھے یہ والا شعر سنا دیں کہ شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری، جزاک اللہ خیرہ. جی عدنان بھائی، آپ کو کلام کون سا پسند ہے؟ حضور کی محبت میں جو کلام بھی لکھے ہیں سارے کلام اچھے ہوتے ہیں. واہ واہ، کیا بات ہے. ویسے کوئی ہوتا ہے نا کہ بندہ اکثر پڑھتا رہتا ہے، گنگناتا رہتا ہے، کون سا؟ ویسے تو یہ ہے کہ وہ جس میں حضور کے دیدار کی تمنا ہو نا، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. چلیے جی اگلی کال لیتے ہیں. جی میں حافظ علی رضا اتاری خانوال سے عرض کر رہا ہوں. جنات خان اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں جی آپ کی.
جی مجھے یہ نعت شریف سنوا دیجیے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مہربانی ہوگی آپ کیجیے. بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ضرور ایک اور کال لیتے ہیں. عدنان شیخ بھائی سے گزارش ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، کلام سنا دیں. واہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی، اللہ جلد مدینے کا بلاوا عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. عدنان بھائی آپ سے عرض کی یہ والا کلام سنا دیں، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا، مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. کیا بات ہے جی، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو جی. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نعت چاہیے، لجپال نبی میرے درداں دی دعا کرنا. سننا چاہ رہے ہوں گے آپ جی، انشاءاللہ عدنان بھائی کی طرف بڑھا دیا جی. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی چیچا وطنی سے ایک میسج آیا ہے، کہہ رہے ہیں جی افلاق سے اونچا ہے ایوان محمد کا، اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک سلامت رکھے. اچھا، اس کے علاوہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کا جی. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، جلدی جلدی آ رمضان. ٹھیک ہو گیا جی. کہہ رہے ہیں جی کلام سنا دیں، آپ سے عرض ہے کہ یہ کلام سنوا دیں، آئی پھر یاد مدینے کی. ٹھیک ہو گیا جی، مدینہ یاد آتا ہے، اس کلام کی فرمائش بھی ہے جی. آقا آ جائیے، اس کلام کی فرمائش بھی ہے. میں صحن حرم میں آیا ہوں. عدنان بھائی یہ کلام اگر آج آپ سنا دیں، کلام کے لیے عدنان بھائی کی طرف ہی بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ، ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. مدینے سے بلاوا رہا ہے،
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا بھی بولوا رہا ہے، والا ہی بولوا رہا ہے، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، دونوں عالم کی بھلائی کا سوال پر کر، دونوں عالم کی بھلائی کا سوال پر کر، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، میں گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں پہنچا، ان کی قبر میں یوں ہی نہیں، قبر میں یوں نہیں آنا کہ میں پہنچا، ان کی قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آنا، ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے
पास है गुलामी की सनद देख लो अता के पास उसकी महकने दिल के गुलछे खिला दिए हैं उनकी महकने दिल के गुलछे खिला दिए हैं जिस राह चल गए बसा दिए हैं जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा किसी से मांगा दरिया बहा दिए हैं दूर बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर बहा दिए हैं आने दो याद दो अब तो तुम खारिज तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं जिस चल गए हैं कूचे बसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे अदनान भाई को बरकतों से मालामाल फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे पास एक स्टूडियो कलाम है, कलाम सुनते हैं। आप पर कुर्बान मेरी जान या रसूल अल्लाह, आप पर कुर्बान मेरी जान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक मेहनत में अज़मत है, ये रहा। कासिम भाई की तरफ बढ़ते हैं। कस्बे हलाल के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, मैं चाहूँगा कि किस अंदाज में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर इरशाद फरमाया है, क्या फरमाएंगे आप? कस्बे हलाल यानी हलाल कमाई करना, इसके बारे में आका दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी की बड़ी ही प्यारी तरबियत फरमाई। सुनन अबू दाऊद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया। अंसारी सहाबी थे और बज़ाहिर वो गरीब थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, हुज़ूर से इमदाद का सवाल किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े ही प्यारे अंदाज से सहाबी से पूछा कि क्या तुम्हारे घर के अंदर कोई चीज़ नहीं है?
यहाँ पर मकसूद तरबियत फरमाना था। जी। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर दो चीज़ें हैं। नंबर एक चटाई है, आधी पे हम सो जाते हैं और आधी को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, और दूसरी चीज़ जो हमारे घर के अंदर वो है प्याला जिसके अंदर हम पानी पीते हैं। तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अपने घर में जाओ और जाकर वो दोनों चीज़ें मेरे पास लेकर आओ। वो प्यारे सहाबी, अंसारी सहाबी, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करते हुए अपने घर में जाते हैं और जाकर चटाई और प्याला लेकर हुजूर की बारगाह में वापस आ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चटाई और प्याले के बारे में अपने दीगर सहाबा से फरमाया कि इसे कौन ख़रीदेगा। जी। मजलिस लगी हुई है, सहाबा कराम मौजूद हैं। एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे 1 दिरहम यानी चांदी के एक सिक्के के बदले में ख़रीदता हूँ। सही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई इससे बढ़कर कीमत लगाएगा? तो एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे 2 दिरहम के अंदर ख़रीदता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो चटाई और प्याला उस सहाबी के हाथों फ़रोख्त किया और उससे 2 दिरहम वसूल किए। वो 2 दिरहम जो अंसारी सहाबी थे उनको अता किए, और सरकार अलैहिस्सलाम ने नसीहत इरशाद फरमाई कि बाज़ार के अंदर जाओ और जाकर 1 दिरहम से अपने घर वालों के लिए राशन वो ख़रीदो और घर में राशन पहुँचाओ, जबकि जो दूसरा दिरहम होगा उससे 1 कुल्हाड़ी ख़रीदो और कुल्हाड़ी ख़रीद के मेरे पास आ जाइएगा। वो सहाबी रसूल बाज़ार में जाते हैं, जाकर उन 2 दिरहम में से 1 दिरहम का साजो सामान ख़रीदते हैं, राशन ख़रीदते हैं, अपने घर पहुंचाते हैं, जबकि जो दूसरा दिरहम था उसकी कुल्हाड़ी ख़रीदते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर पहुंच जाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब वो सहाबी कुल्हाड़ी लेकर आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से उस कुल्हाड़ी के अंदर दस्ता डाला और सहाबी को हुक्म दिया कि आप अपना जंगल की तरफ चले जाओ और इस कुल्हाड़ी के ज़रिए लकड़ियाँ काटो और बाज़ार के अंदर उनको फ़रोख्त करो, और 15 दिन से पहले यहाँ पर ना आना, 15 दिन के बाद आप मुझसे मुलाकात करना। जी। वो सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं, फिर जाके लकड़ियाँ काटते हैं, फिर इसको बाज़ार के अंदर फ़रोख्त करते हैं। और जब वो वापस आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर 15 दिन के बाद पहुंचते हैं तो उनके हाथ के अंदर 10 दिरहम थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ये सवाल तुम्हारे चेहरे पर दाग होता। अब देखें किस अंदाज से हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरबियत की। जी। अगर सरकार अलैहिस्सलाम की तो बारगाह ऐसी है कि कोई भी जाके सवाल करे, सरकार उन्हें मना नहीं फरमाते, लेकिन हुजूर ने तरबियत इस अंदाज से की कि इनकी ज़रूरत भी पूरी होगी और वो सहाबी दूसरों की मदद करने वाले भी बन गए। ठीक हो गया। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा एक सेगमेंट होता है पेरेंटिंग। आइए निगरानी शुरा आज क्या फरमा रहे हैं, देखते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक़ से कुछ आयतें बयान फरमाई हैं, जहाँ हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह लुक़मान के अंदर ही अपने बेटे को नसीहतें फरमाई थी। उन नसीहतों का वहाँ पर जिक्र है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि सूरह लुक़मान को आप पढ़ें। आयत नंबर 13 ये आप सूरह लुक़मान में पढ़ लें। आयत नंबर 17 ये आप सूरह लुक़मान में पढ़ लें। आयत नंबर 18 आप सूरह लुक़मान में पढ़ें। सूरह लुक़मान ये कुरान करीम की जो पारा है, पारा नंबर 21 में सूरह लुक़मान है। हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपने बेटे को नसीहतें की, नेकी की दावत दी, जो तरबियत की है ना, अल्लाह पाक ने उसे कुरान करीम में बयान फरमा दिया कि लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की, लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की। अब ये नसीहतों को अगर हम गौर से पढ़ेंगे ना, ये और बहुत सारा निसाब है, कैरिकुलम है पेरेंटिंग के लिए। भाई बाप बन गया तो बाप क्या, बाप बन गया आप कमाओ, एक और बेटा पैदा और कमाओ, तीसरा बच्चा और कमाओ, बेटी बड़ी हो गई और कमाओ, अब इसकी स्कूल और कमाओ, अब इसके दीगर चीजें और कमाओ,
باپ کا کام ایک ہی ہے، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. بچہ بڑھتا گیا، بچے زیادہ ہوتے گئے، آپ نے اپنے ارننگ کو ٹائم مزید دینا شروع کر دیا، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. لیکن بچوں کی تربیت، اور زیادہ کماؤ، زیادہ کمانے کے بعد بھی گھر نہیں چل رہا. اب بچوں کی ماں کو کہا اب آپ بھی کماؤ، آپ بھی جاؤ، آپ بھی جاب کر لو، آپ بھی کوئی سروس کر لو، آپ بھی کچھ ورکنگ کر لو تاکہ مل کے گھر چلا سکیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ میں 100% پر نہیں بات کر رہا، لیکن جو اس وقت ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں موسٹلی یہ ایشوز ہیں یا نہیں ہیں. مطلب اگر میں غلط کہہ رہا تو بھی میں تھوڑا موضوع بدل دوں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں؟ رائٹ. اس وقت ہم ایک ہی پیش پر ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر جو ایشوز بچوں کے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم آتے ہیں یا ہمارے جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں تو ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ان سے کچھ حل پوچھتے ہیں، یار کیا کریں بتائیے. تو اب وہ حل مل بھی جائے تو لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پیرنٹس کو ٹائم دینا پڑے گا اپنی اولاد کے لیے، وہ کہاں سے لائیں؟ والد اپنی بچوں کو جو نصیحت کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، میں ان میں سے چند چیزیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب اس کا خلاصہ سنیے، ٹھیک ہے؟ اس کا تھوڑا خلاصہ سنیے. آپ فرماتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں. اب وہ کیسی نصیحتیں تھی جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے فرماتے ہیں کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا. توحید کا درس دیا اور شرک سے بچنے کا فرمایا. ٹھیک ہے؟ کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا. بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے. پھر فرمایا اور چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچنا. چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائے کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی نا، وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی ہو، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا. اب فرمایا نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت تک صبر کرنا. باپ کی بیٹے کو نصیحت سن رہے ہیں آپ؟ بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے. یوں ہی اب مزید نصیحتیں سنیے. یہ قرآن کریم کی چند آیات میں نے کہی نا، سمجھے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. مزید فرمایا یوں ہی مغرورانہ یعنی مغرور اور متکبر رویہ اختیار نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، مغرور نہ ہونا. لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کریں، منہ بگاڑ لیتے ہیں. تو یوں منہ بگاڑ کر کسی سے یا منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنا. چیخ کر چلا کر بولنے کے بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا. فرمایا کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے، سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے. یہ فرمایا. اب آگے نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، میں کہا نا میں خلاصتاً ایک ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں. اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، یعنی چلنا کیسے ہے اس کی تربیت کی جا رہی ہے اولاد کی. اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ پاک کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں. اس پر مزید غور کریں کہ اولاد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے ایک والد کا. ماں سوچے کیا انداز ہونا چاہیے والدین کا. اولاد کو لے کر بیٹھنا، اولاد کو سمجھانا، اولاد کی تربیت کرنا. میں اس پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. نمبر 1، عقائد کی تعلیم، پختگی استقامت پر توجہ دلانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہی ہے. کیا سکھانا ہوتا ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. ورنہ اللہ نہ کرے یہ کسی کی بات سنے گا خدا نہ خواستہ اور اللہ کا ہی انکار نہ کر بیٹھے. یہ توحید کا درس دے، توحید کی بات بتائے. آپ کو سوشل میڈیا پر ہمارے جو دعوت اسلامی کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو الحمدللہ یہ مل جائے گا. آپ ویڈیو بھیج دیں، بیٹا یہ سن لو، یہ شرک کی تعریف ہو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟
اور جو شرک نہیں ہے اسے شرک کیوں کہا جائے گا؟ جو شرک ہے اسے ڈیفینیٹلی بچا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے عقائد کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت فرمائی، بیٹے کو عبادات کی طرف کہ نماز قائم کر، نماز کے تعلق سے نماز کا عادی بنایا گیا، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ظاہری باطنی آداب سکھائے گئے، تربیت اس طرح کی گئی، تکبر، غرور، اخلاقیات کہ کسی سے بات کرتے وہ ٹیڑھا مت کر، پھر دیکھیں معاملہ چلنا کیسے ہے، بات کرنی کیسے ہے، یہ ساری باتیں جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو سکھائی ہیں، میں یہاں پر آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ ہم جب تک یہ چیزیں سمجھیں گے نہیں، ہم بچے کو سمجھائیں گے کیسے؟ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، یہ ہمیں بتانا ہے کہ نماز قائم کیسے کی جائے گی، نماز سیکھے کہاں سے، وضو سیکھے کہاں سے، غسل سیکھے کہاں سے، بیٹی نماز کہاں سے سیکھے گی، بیٹی طہارت کے مسائل کہاں سے سیکھے گی، بیٹا طہارت کے مسائل کہاں سے سیکھے گا، بیٹی اور بیٹا پاکی ناپاکی کے مسائل کہاں سے سیکھے گا، یا بیٹی کہاں سے سیکھے گی؟ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ ماں کا کام ہے اپنی بیٹی کی تربیت کرے، باپ کا کام ہے اپنے بیٹے کی تربیت کرے، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہے کتنی نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہا محنت میں عظمت ہے۔ یقیناً روز ازل سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں وہ سب کی سب محنت ہی کی بدولت ہیں۔ محنت ہی سے انسان نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا ہے، محنت ہی کی وجہ سے انسان سمندروں کی تہ میں پہنچا ہے، محنت ہی کی بدولت انسان نے نئے نئے ممالک دریافت کیے ہیں، محنت ہی کی وجہ سے انسان نے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ جی ہاں، محنت کرنے والا انسان زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ دنیا میں محنت کے بغیر کوئی انسان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی عزت و تکریم حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے پودے بڑے ہو کر تناور درخت بن جاتے ہیں، اسی طرح محنتی شخص پستی سے بلندی کی طرف کا سفر طے کر لیتا ہے۔ رات و دن کی کوششوں سے انسان مختلف ایجادات کرتا ہے۔ آج جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں، ریڈیو دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، بجلی دیکھتے ہیں، ہوائی جہاز دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، کمپیوٹرز دیکھتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یقیناً یہ انسان ہی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں کامیابی اور کامرانی چاہنے کے لیے محنت کرنی ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے ہم اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے بھی محنت کریں۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کے دوران اگر کوئی ہم سے غلطی دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ و اسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات کھلے آنکھ صلی علی